بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ میرے ساتھ ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ ہیں۔ میڈم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فارن آفس کے اندر بہت ایکسپیرینس ہے، فارن پالیسی کو سمجھتی ہیں، اور اسی حوالے سے آج ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے جو افغانستان کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے، اسپیشلی جو اللیگل پاکستان کے اندر مقیم غیر ملکی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو اعتراضات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں میڈم کو انگیج کروں، چند فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ کے ہوش کو کم از کم اڑا کے رکھ دے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً 22 سالوں سے 15 لاکھ پاکستانی روزگار سے محروم رہے، چونکہ یہ اللیگل لوگوں نے ان روزگار کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ 50% مورلیس پاکستان کا بجٹ انہی لوگوں پہ لگتا تھا، اور اسپیشلی تعلیم کے مد میں بہت سارے پاکستانی تعلیم سے محروم رہے۔ تقریباً 2.5 کروڑ کی فگر آ رہی ہے جو اسکول سے بچے باہر ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ لے جاتے تھے۔ 58,000 ایسے کیسز چلے ہیں جو مختلف وارداتوں میں پاکستان میں گرفتار ہوئے، اللیگل یہی لوگ مقیم تھے، اور جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں یہ کہا جانے لگا، اس کا امیج بنا کہ پاکستان میں وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سندھ کی رپورٹ کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر 80% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نادرا کا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ڈیٹا انہی کا موجود نہیں ہوتا جو اللیگل طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کی وارداتوں میں 58% یہی لوگ ملوث رہے ہیں۔ پاکستان سے جو اسمگلنگ آٹا، چینی، دالیں جو چوری ہوتی رہی، جس کی وجہ سے شارٹیج رہی، انہی کی وجہ سے کہ الیکٹرک کے مطابق 18 ارب روپے کی بجلی یہ چوری کر چکے ہیں، اور ہماری ایجنسیز کی جو خفیہ موومنٹ ہے اس کی اطلاعات ہوسٹائل ایجنسیز کو انہی کا کام ہے پرووائڈ کرنا، پاکستانیوں کے نام کے اوپر سمیں نکلوانا اور سموں سے مختلف کارروائیاں کرنا، اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ امریکہ کو 3.3 بلین ڈالرز پر یہ پاکستان کو تقریباً 20 سے 25 لاکھ افغانیوں کو رکھنے کی مد میں دینے، جو کہ امریکہ دینے سے قاصر رہا، اور اب تک کی جو 20 سے 25 سالوں میں جو ہم نے ان کو رکھا ہے اس کی مد میں 212 ارب ڈالر امریکہ نے پاکستان کو دینے، یعنی امریکہ کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ 2 سے 3 مرتبہ آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ میڈم یہ ساری فگر میں نے اپنے ناظرین کے لیے رکھی، اور یہ بڑی اسٹرائکنگ قسم کی فگر ہے۔ آپ نے یہ فگر سنی ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے میرا اس پہ بڑا کلیئر ہے پوائنٹ آف ویو، لائک اینی ادر پاکستانی۔ آپ نے گیلپ پول کی ریزلٹس بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ انٹرم گورنمنٹ کے دورانیے میں ایکشن ہوا، لیکن اس پہ نیگوسیشنز آپ کی کئی سالوں سے ہو رہی تھی، کوئی اچانک چیز نہیں ہوئی۔ اور جس آپ نے کہا یہ قرضے بھی دینے تھے، سب کچھ، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے ڈیکیڈ سے یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ یو این ایچ سی آر سے بھی یہ باتیں ڈسکس ہو رہی تھیں، اس حد تک کہ ہم نے یو این ایچ سی آر کو کہا تھا کہ دیکھیے ہم ان کو، بیکاز وی آلویز اسپوک آف دیئر والنٹری اینڈ ڈگنیفائڈ ریٹرن ٹو دیئر ہوم، وچ واز ناٹ ہیپننگ۔ سو وی سیڈ کہ ٹھیک ہے آپ ان کو بارڈر کی اس طرف میں جگہ دے دیجئے، ہم ان کو کھانا پینا ہر چیز پرووائڈ کریں گے، ادھر فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن یہ افغان ہے، یہ افغان ٹیریٹری کے اندر رہے، کیونکہ ہمارے ہاں جیسے آپ نے فرمایا اس قدر انتشار پھیلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں ان کے کرتوتوں سے کہ ہم یو این ایچ سی آر کو ہم نے صاف کہہ دیا تھا کہ دیکھیے اب یہ ہم اور نہیں ان کو رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1 سال اور رکھ دیں، ہم نے 1 اور سال رکھ لیا، تو وہ they were kind of elbowing forward کہ جی اس طرح سے کھینچ کے ان کو رکھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح بے تحاشا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں، جس طرح کی ہمارے آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز دیے۔ 86% Pakistanis have supported this policy۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آئی اور اس نے اچانک اپنا فیصلہ کر لیا، یہ سال ہا کی جو کاوشیں تھیں وہ کلمینیشن اس کی یہ تھی۔ اور گیلپ پول جو ابھی ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا جی 86% آف پاکستانیز آر ان فیور آف اٹ، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا گیلپ پول میں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ 86% آپ کا وہ سیمپل کیا تھا، they sampled about 70% of Pakistanis۔ یعنی سیمپل کافی بڑا ہے، بہت بڑا ان کا سیمپل تھا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 4 بندوں کو اکٹھا کیا اور کہا جی ان میں سے 76% نے کہہ دیا ہے یا 86% نے کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے 70% کے سیمپل میں یہ ڈیٹا کولیٹ کیا ہے۔ سو اٹس اے ویری ہیوی اماؤنٹ آف پیپل ہو سپورٹڈ دس پالیسی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ
افغان ریفیوجیز کی بھی کیٹیگریز تھی. 1979 میں جو آئے تھے وہ مجاہدین کی طرح تھے. پاکستانیوں نے اپنے صدق کے دل سے اپنے دروازے اپنا گھر کھول دیے ان کے لیے کہ وہ انفیڈلز سے فائٹ کر کے آ رہے تھے, اور وہ ایک جذبہ تھا. لیکن سبسیکوینٹلی آپ نے دیکھا کہ آپ کے اڑوس پڑوس نے ادھر کھیل کھیلنے شروع کر دیے. more than 14 consulates on your border. doing what? so subsequent جو افغان ریفیوجیز آنے لگے وہ ایک مختلف ایجنڈا سے آنے لگ پڑے. وہ پھر وہ افغان نہیں تھے جو ہمارے بھائیوں کی طرح تھے جن کو ہم نے اپنے گھروں میں جگہ دی. اچھا میڈم, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ایجنڈا کے ساتھ آنے لگے, تو بنیادی طور کے اوپر جو افغان حکومتیں رہی ہیں, جی کرزئی کی اور غنی کی, جی وہ تو ایک ہی راگ الاپتی تھی. کھاتے پاکستان سے تھے, یہیں سے جا کے پاور میں بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا قصوروار پاکستان ہے. جی وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنتا رہا افغانیوں کا, جی کیا یہ اس کا نتیجہ ہے یا اس میں پیسے کا عمل دخل بھی ہے, انٹرنیشنل کنسپائریسی بھی ہے؟ سب کچھ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کرزئی کدھر پڑا تھا؟ پاکستان میں. اور پاکستان کے بعد کہاں گیا تھا؟ ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہا آپ نے. وہاں پہ انڈوکٹرینیٹ ہو کے آیا. یہ سارے آپ کے وہ کھاتے پیتے رہے اور آپ کو چھرا بھی گھونپتے رہے. سو what I'm saying is کہ not all Afghan refugees are the same. Then there are three categories. The first category are the registered refugees. جو کہ UNHCR کے ساتھ بھی اور آپ کی بھی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. 1.17 نہیں, یہ ہے 1.7 are the illegal. 1.17 ملین جو یو این کی رپورٹ ہے, UN جو کی جو ہے رجسٹرڈ ہے, 1.17 are registered. رجسٹرڈ. جی. اور پھر اس کے بعد the other were the ACC, افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز. 8,80,000. ایگزیکٹلی, وہ ایک اور کیٹیگری ہے. اور اس کے بعد وہ ہے جو 1.7 ملین کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ٹوٹلی انلیگل ہے. This is a big amount. It's a very big amount. آپ سوچیں, میں جس طرح کہتی ہوں, جب میں آسٹریلیا میں ہائی کمشنر تھی, کہ میں آزیز کو کہتی تھی کہ آپ کی پوری ویسٹ آسٹریلیا کی آبادی جو ہے نا وہ ان ریفیوجیز سے کم ہے. تو اس وقت انہیں احساس ہوا کہ کتنا جو ہے وہ امپیکٹ ہے. وہاں پہ تو 1200 ریفیوجیز بورڈ سے اتر آئے تو ان کو مسئلہ ہو جائے تھا کہ وہ امریکہ سے نیگوشیٹ کر رہے, ان کو مانوس آئلینڈز میں بھیج رہے کہ جی ہمارے ہاں نہ آئیں, کہ ہیومن رائٹس ایشوز نہ بنے, یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو ویسٹ کی پالیسیز تو الگ ہیں. سو وہ کرٹیسزم تو آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ. ہم نے ان کو کوئی 45 سال رکھا ہے, اور آپ 45 سال میں دیکھیں بہت سے ہیں جو یہیں پیدا ہوئے, جو have seen nothing better. یعنی اپنی زندگی, پاکستان کی زندگی سے آدھے سے زیادہ تو ہم نے ان کو میزبانی ان کی کرتے رہے. بالکل بالکل یہی ہوا. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ابھی بھی جو آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی انٹرم پرائم منسٹر کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو ہم ان کو بھیجیں, یہ نہیں کہ ہم دھکے مار کے پھینک رہے ہیں. ہم نے کہا ہے جاؤ اپنے گھر جاؤ اور وہاں سے صحیح طریقے سے دروازے پہ دستک دے کے آؤ, ویزا لے کے آؤ. چاہے تم جو ہے وہ آگے کہیں جانا چاہتے ہو ٹرانزٹ ویزا لے کے آؤ, تعلیم کے لیے آنا چاہتے ہو اسٹڈی ویزا لے کے آؤ, بزنس کے لیے آنا چاہتے ہو انویسٹمنٹ ویزا لے کے آؤ. ایک کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, جس کے تحت یہ تو ہلا بول دیا ہوا تھا انہوں نے ادھر سے. and they were very against وہ جو بارڈر کو ہم نے جب ڈیمارکیشن شروع کی, فینسنگ شروع کی, تو کیوں اتنا احتجاج ہو رہا تھا؟ کیونکہ ان کے جتنے کرتوت تھے وہ افیکٹ ہوتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی اکانومی کتنی ہے اور انفارمل اکانومی کتنی ہے, اور اس انفارمل اکانومی ان کا کتنا رول ہے. آپ دیکھیے کہ اب ان کے جانے سے جو فوائد ہیں, ایک تو یہ جب جاتے ہیں آپ کی جو ہے فارمل ٹریڈ افغانستان سے بڑھے گی. گڈ, ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے کسٹم چیک پوائنٹس بنا رہے ہیں. سو جو مٹیریل وہاں سے آئے گا دیٹ ول بی ریکارڈڈ, اور اس کے ریونیوز دونوں ممالک کے فوائد ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جو یہ اس طرح سے ادھر سے ادھر سمگلنگ ہو رہی تھی اس میں ممالک کا نقصان تھا اور یہ انڈیویجولز کے فوائد تھے. اب ممالک کے فوائد کی ہم بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا آپ دیکھیے کہ ڈرگ ٹریفکنگ کتنی بڑھ گئی. اس پہ جو ہے اب کرٹیل ہوگا کیونکہ یہ آتے اسی طرح تھے جیبوں میں بھرے ہوئے جو آگے جو کر لیا. پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان is one of the 3 countries in the world suffering from polio. اور یہ پولیو ادھر سے آیا, افغانستان سے ان ریفیوجیز کی وجہ سے آیا. تو ہم نے بڑی کوشش کی. یہ آپ کے ہیلتھ وزٹرز کو مار دیتے تھے. کتنے آپ کے ہیلتھ وزٹرز شہید ہوئے ہیں ان کی جان بچانے کے لیے. مطلب they have no respect for law. اور ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم انہیں دھکے دے کے نکال رہے ہیں کچھ. خدا نہ خواستہ پاکستانی ایسے نہیں ہے. ہم نے جہاں 45 سال ان کو رکھا ہے پیار سے رکھا ہے. although یقین جانیے ڈاکٹر صاحب میں ساری دنیا گھومی ہوں, مجھے کوئی باہر ایک افغان نہیں ملا جو کہے تھینک یو پاکستان. یہ بجا فرمایا آپ نے. پاکستان کی جہاں بیٹھتے ہیں, ایک میں کانفرنس میں تھی اسی طرح پولیو کی کانفرنس تھی, انٹرنیشنل کانفرنس, وہاں پہ ایک افغان بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں جی کس طرح سے جان بچا کے آیا اور پشاور تو سارا جو ہے فیسز اور گند سے بھرا ہوا ہے. تو ہم دیکھیں اب مغرب میں آ گئے ہیں, بڑے سویلائزڈ ہو گئے ہیں. میں نے کہا وہ فیسز تمہارا ہے, تم پہلے وہاں جھاڑو دے کے پھر یہاں آتے, بجائے یہاں پہ آ کے تم ایسی بات کرو. مطلب کہیں بھی ہو میں نے نہیں دیکھا کوئی افغان آپ کی نیکی کو ریکگنائز کرے. میڈم اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں ہم اس ویلاگ کو روکتے ہیں اور جب ہم دوسرا اس کا ایپیسوڈ کریں گے تو اس میں میڈم سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس میں ہماری پالیسی کی سکسیس ہے یا اس کو کوئی چیلنجز پوز ہوئے ہیں. جس طرح ہم نے افغانی ریفیوجی کو رکھا تو اس حوالے سے کیا ہم نے پلان اے بی سی بنایا کہ اس کی وجہ سے جو سوسائٹی ریڈیکلائز ہوئی, لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوئی, اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا پلان تھا, اس میں ہماری کیا چیلنجز ہمیں درکار ہوئیں. یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم میڈم سے لیں گے اور پھر ہماری فیوچر میں پراسپیکٹس کیا ہیں افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے, لیکن یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.